حاضرین، دعوت دین کی دعوت یہ بڑا ہی افضل کام ہے، بہت ہی محترم بالشان عمل ہے۔ اس عمل کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس عمل کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انبیاء کرام کا ایک بڑا سلسلہ اللہ رب العالمین نے اسی کام کے لیے بھیجا کہ جائیے دین کی دعوت دیجیے۔ انبیاء کرام آئے اسی کام کی خاطر کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے متعین کیا تھا اس دنیا میں، اس طریقے کی طرف بلاتے تھے۔ ایک مرتبہ خیبر کے موقع پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ بخاری وغیرہ کی روایت ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ اے علی، اگر اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو راہ راست پر لگا دے، راہ راست پر درست طریقے پر لگا دے، اور اس کا سبب تمہیں بنائے کہ تمہارے ذریعے کوئی راہ راست پر آئے، خیر لک من حمر النعام، تو یہ عمل، یہ چیز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب دنیا میں اونٹوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، بڑی دولت مانی جاتی تھی۔ جو اس کے پاس اونٹ ہو وہ بڑا شخص مانا جاتا تھا، اور اگر سرخ اونٹ ہو تب تو اس کی فضیلت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بیان فرمائی کہ سارے عمل سے پہلے آپ جو ہے دعوت کا کام کریں۔ جنگ کے لیے ان کو بھیج رہے تھے، قلعہ فتح کرنے کے لیے ان کو بھیج رہے تھے، لیکن جنگ سے پہلے انہیں تاکید کی کہ دعوت کا کام کریں۔ اگر آپ کی دعوت کے سبب ایک بندہ بھی راہ راست پر اگر آ گیا تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ دعوت دین یہ ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور یہ فریضہ، یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہر مسلمان پر، جتنے مسلمان ہیں سب پر لازم ہے کہ وہ دین کی دعوت کا کام کریں، دین کی باتوں کو، دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دعوت دین دو طریقے سے، ایک تو غیروں تک، غیر مسلم تک دین کو پہنچانا، ایک اپنوں میں، اپنوں تک دعوت کو پہنچانا، دین کی باتوں کو پہنچانا، یہ بھی دعوت دین ہے۔ تو غیروں تک پہنچانا ہو یا اپنوں تک کوئی دین کی بات پہنچانی ہو، دونوں چیزیں ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کام کو، خلاف شریعت کام کو دیکھے، اسے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا یا اس کے علاقے میں یا اس کے جاننے والا، اس کے علم میں آ جائے کہ یہ منکر کام، خلاف شریعت کام انجام دیا جا رہا، خلاف شریعت بات یا عقیدہ رکھا جا رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو کوئی ہو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ یعنی اگر اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے دین کی اس بات کو پہنچانے کی کہ اس برائی کو وہ زور زبردستی کر کے ختم کر سکتا ہے، تو اسے ختم کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایسے نہیں کر سکتا ہے، طاقت استعمال کر کے اس برائی کو نہیں ختم کر سکتا ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے نصیحت کرنے کی بات کہی، زبان سے نصیحت کرے، قرآن و سنت کا حوالہ دے، جنت کی لالچ، جہنم سے ڈرانے والا کام کرے، اللہ رسول کی محبت کا حوالہ دے، ایمان و اسلام کا حوالہ دے، اور ان حوالوں کے ذریعے ترغیب و ترہیب والا عمل انجام دے، اسے اس برائی سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے اور اچھائی پر لانے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ زبان سے کسی کو سمجھا دے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس عمل کو، خلاف شریعت اس کام کو برا جانے کہ یہ برا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بلغوا عنی ولو آیا، اور
ایک حدیث کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم سب کے سب چرواہے ہو اور ہر چرواہے سے اس کی رعیت ماتحت جو افراد ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں تک ان کو دین پر لگایا، اگر وہ دین کے خلاف کچھ کر رہے تھے تو تم نے کتنا روکنے کی کوشش کی، اپنے طور پر کوشش کی یا نہیں کی۔ تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری، دین کی دعوت، دین کی بات پہنچانا، آپ کے سامنے خلاف دین کچھ ہو رہا اسے روکنا اور صحیح بات پہنچانا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔